قرآن کریم سے پوچھا ہے قرآن یہ تو بتا دے تیرا نام کیا ہے؟ قرآن کریم نے جواب دیا یاسین والقرآن الحکیم۔ ہم نے قرآن کریم سے پوچھا یہ تو بتا دے تیرا کام کیا ہے؟ پہلے نام، قرآن نے نام بتا دیا والقرآن الحکیم۔ ہم نے قرآن کریم سے دوسرا سوال پوچھا تیرا کام بتا دے، قرآن کریم نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کریم نے کہا میرا کام یہ ہے بھٹکے ہوئے کو راستہ بتاتے جانا، بولو سبحان اللہ۔ ہم نے تیسرا سوال پوچھا قرآن کریم تیرا مقام کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے گھر میں تو کمانڈ میں رکھا ہوا ہے، ہمارے گھر میں تو اوپر کے حصے میں رکھا ہوا ہے، ایک قرآن تیرا اصل مقام کیا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے پاس ایک تختی میں میرا مقام ہے، وہی میں محفوظ ہو گیا۔ قرآن کا نام، قرآن کا کام، قرآن کا مقام۔ اب ہم نے کہا قرآن تیرا پیغام کیا ہے؟ قرآن تیرا پیغام کیا ہے؟ قرآن کریم نے جواب دیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ قرآن کریم نے صاف کہہ دیا میرا پیغام ایک ہی بات بتانا ہے، کلمہ پڑھ لے جنت تیرے پاس ہے، نہیں پڑھے گا تو ڈر ہے کہ کہیں اللہ جہنم میں تو نہیں داخل کر دے گا۔ تو قرآن کریم کا نام، کام، مقام، پیغام۔ اب ہم نے قرآن کو کہا تیری شان، اب یہ تیری شان، یہ تو اللہ کا احسان ہے میرے پیاروں، ورنہ قرآن پاک کی شان خود قرآن کی زبان، میری زبان، ارے بولو نا میری زبان، قرآن پاک کی زبان پارہ نمبر 28 قرآن نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ فرماتے قرآن کی شان یہ ہے اگر میں قرآن کو پہاڑ پر اتارتا پہاڑ بھی مارے ڈر کے چورا چورا ہو جاتا، پھٹ جاتا، ختم ہو جاتا۔ وہ نبی کا قلب کتنا مبارک ہوگا، پہاڑوں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ جو قرآن کو پہاڑ برداشت نہ کر سکا ہمارے نبی کے دل مبارک نے برداشت کر لیا۔ اچھا کتنے سوالات ہو گئے میرے کو بھی نہیں معلوم، ہو گئے کتنے ہوئے؟ نام، کام، مقام، شان۔ اب آ جاؤ پیغام بھی ہو گیا نا۔ اب چھٹا سوال قرآن کریم سے دوستی کریں گے تو کیا ملے گا؟ بولو سبحان اللہ۔ قرآن کریم سے دوستی کریں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ نے بالکل شروع میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ فرماتے جو میرے قرآن پاک سے دوستی کریں گے، اللہ فرماتے میں اپنی طرف سے ہدایت کے فیصلے دوں گا، موت کے وقت کلمہ نصیب کروں گا، چاہے گا نہ چاہے گا، بغیر حساب و کتاب کے تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 6۔ 7واں سوال قرآن آیا کہاں سے؟ ارے بولو نا قرآن آیا کہاں سے؟ جواب ملا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن کو اتارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم نے کہا اللہ اتارنے والا تو 8واں سوال ہے کس پر اتارا؟ اللہ فرماتے جبرائیل امین پر اتارا، نزل به الروح الامین۔ 8ویں سوال کا جواب ہم نے قرآن کریم کو جبرائیل پر اتارا۔ ہم نے 9واں سوال پوچھا جبرائیل پھر کہاں لے کر گئے؟ فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین۔ ہم نے نبی کے قلب اطہر پر اتارا، ہمارے نبی کے قلب سے بڑھ کر بولو کوئی قلب ہے؟ کتنے سوالات ہو گئے؟ 9۔ ہم نے کہا اللہ قرآن کو کوئی جلا دے گا تو، کوئی دریا میں ڈالنے گا تو، جیسے وہ بچہ کہہ رہا تھا انگریزوں کے زمانے میں حکم ہو گیا قرآن کریم کو جلا دو، قرآن کریم کو دفنا دو، قرآن کریم کو دریا میں بہا دو، تو اللہ پھر کیا ہوگا؟ 10واں سوال اللہ قرآن ختم تو نہیں ہو جائے گا؟ اللہ فرماتے جلا دو، دفنا دو۔ ہاں مسلمان ہونے کے ناطے دکھ
دکھ ہوتا ہے. کوئی قرآن جلائے, دفنائے, دریا میں ڈالے, دشمنی کرے, دکھ ہوتا ہے, لیکن جلا دے. اللہ فرماتے سب جلا دو گے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دل میں قرآن اتار دوں گا. اللہ نے فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. 10 سوال کے بعد ہم نے کہا اللہ یہ قرآن ہمیشہ رہے گا؟ اللہ نے کہا کیوں نہیں رہے گا, ساری کتابوں کی حفاظت تم کرتے ہو, قرآن پاک کی حفاظت میں کرتا ہوں. اللہ نے 11ویں بات بتائی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے بار بار سوال پوچھا اللہ یہ قرآن کریم کو پڑھنا کیسا؟ اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اللہ فرماتے اطمینان سے پڑھتا جائے گا, ہر حرف پر میں تجھے 10 نیکیاں عطا کرتا جاؤں گا. میرے پیاروں, میں سوالات کو روکتے ہوئے ایک بات پر آنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کافی زیادہ ہو گیا. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ قرآن پاک کیسی ٹرافی دیتا ہے بھائی, کیسی. آج اسٹیج پر کون بیٹھے ہیں؟ علماء, حفاظ, قراء. یہ تو کچھ نہیں ہے, ٹرافی دیکھنا ہے. ہاں وہ ابن ابی قحافہ تھے. ارے بولو وہ ابن ابی قحافہ تھے, قرآن کا دامن تھاما, اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا. اللہ نے صدیق اکبر بنا دیا. ارے وہ حضرت عمر ابن خطاب تھے. بولو کیا تھے؟ ابن خطاب تھے. قرآن کا دامن تھاما, اللہ نے فاروق بنا دیا. بولتے تھے سبحان اللہ. وہ عثمان بن عفان تھے, قرآن کا دامن تھاما, اللہ نے ذو النورین بنا دیا. ارے وہ علی ابن ابی طالب تھے, قرآن کا دامن تھاما, اسد اللہ الغالب, اللہ نے شیر خدا بنا دیا. میرے دوستو وہ معاویہ تھے, معاویہ بن ابی سفیان تھے, قرآن کا دامن تھاما, اللہ نے ان کو کاتب وحی بنا دیا. وہ بلال حبشی غلام تھے, قرآن کا دامن تھاما, جنت میں چلنے کی آواز نبی کو سنا دی گئی. میرے پیاروں, قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام. اس لیے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ آج ارادہ کرتے ہو نا کتنا روزانہ پڑھنے کا. میں نے بہت زیادہ ٹائم نہیں مانگا آپ کا. کتنا مانگا؟ 6-8 گھنٹہ تو ہمارا گھنٹے کا موبائل میں نکل جاتا ہے. یہ تو میں نے صرف آدھا گھنٹہ مانگا. دو گے انشاءاللہ نبیات والے, تو میں بات ختم کروں. بولو دو گے, سب لوگ دو گے انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کر کے بولو دیں گے انشاءاللہ. کتنا ٹائم دو گے؟ آدھا گھنٹہ. سیکھیں گے یا سکھائیں گے, پڑھیں گے اور پڑھائیں گے, سمجھیں گے, سمجھو اور سمجھاؤ, امت کو سمجھاؤ کہ قرآن کریم میں کیا لکھا ہے. میرے دوستو, قرآن کریم سے بڑھ کر رحمت والا کوئی کلام. اسی لیے شارٹ میں بات ختم کروں, جو ساری بات کا نچوڑ ہوگا. ہمارے یہ ربیع الاول مہینہ ہے, اسی مہینے میں ہمارے آقا, بولو محمد رسول اللہ, اللہ کو پیارے ہوئے. ہاں بولو, اللہ کی رحمت میں گئے. ہاں بولو, ہاں بولو, ہاں بولو. قرآن کریم میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی اللہ کو پیارے, بولو نا, اللہ کو پیارے. یہ قرآن میں لکھا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. چلو پورا مجمع بولے ربیع الاول مہینہ, اس مہینے میں ہمارے نبی اللہ کو پیارے ہوئے. سمجھ میں آ گیا؟ اب میری بات کو سننا برابر. ایک صحابی آئے ہماری ماں کے پاس. کس کے پاس؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہماری کون ہوئے؟ ساتھ میں بولو, ہماری کون ہوئے؟ ہاں, ہمارے نبی نے فرمایا, قرآن میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, ہمارے نبی کی ساری ازواج مطہرات ہماری کون ہوتی ہے؟ ماں. ایک صحابی آئے اور آ کر کیا کہا, اماں میرے نبی تو چلے گئے, اللہ کی رحمت میں گئے, پردہ فرما گئے, لیکن میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے, میرے نبی کا کردار کیسا تھا, میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا, میرے نبی کا رہنا سہنا کیسا تھا. اب یہ سوال بہت مشکل ہے کہ میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے. حضرت عائشہ پر قربان جاؤ, ہماری ماں نے کہا میں کہاں تک تجھے بتاؤ کہ میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے, میرے نبی کا کردار کیسا تھا. بس اتنا سن لے اور چلا جا. خلقہ القرآن, قرآن دیکھ لے مصطفیٰ نظر آئیں گے, مصطفیٰ دیکھ لے قرآن نظر آئے گا. قرآن دیکھ لے مصطفیٰ نظر آئے گا, مصطفیٰ دیکھ لے قرآن
اب بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننا برابر سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا، سبحان اللہ، اللہ نے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا، اللہ نے مصطفیٰ کو بھی مدینے میں محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو اعلیٰ بنایا تو مصطفیٰ کو بھی اعلیٰ بنایا، قرآن پاک کو عرفہ بنایا، مصطفیٰ کو بھی عرفہ بنایا، قرآن پاک کو حسین بنایا، مصطفیٰ کو بھی حسین بنایا، قرآن کو اللہ نے نرالا بنایا، مصطفیٰ کو بھی نرالا بنایا۔ ارے میرے پیارو، قرآن پاک ساری کتابوں کا سردار بن گیا، ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار بن گئے۔ قرآن پاک کو اللہ نے ہدایت بنا دیا، مصطفیٰ کو ہادی بنا دیا، قرآن کو واعظ بنا دیا، مصطفیٰ کو واعظ بنا دیا، قرآن کو ذکر بنا دیا، مصطفیٰ کو ذاکر بنا دیا۔ قرآن لا ریب ہو گیا، ہمارا مصطفیٰ بے عیب ہو گیا۔ جس نے قرآن پاک کو پڑھا وہ قاری بن گیا، جس نے مصطفیٰ کو پڑھا وہ صحابی بن گیا۔ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام۔ میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی کتنی چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کیا فرمایا؟ تھام لے، دنیا بھی تیری، جنت بھی تیری، آخرت بھی تیری، اور اگر چھوڑے گا دنیا میں بھی زمین، آخرت میں جہنم۔ صحابہ نے پوچھا کون سی دو چیزیں چھوڑ کے جاتے ہو؟ پورا نڈیات ساتھ میں بولے گا، نمبر 1، آواز سے بولو، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے نبی نے فرمایا سنت نبیکم، میں اپنا طریقہ تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جاتا ہوں، اسے تھام لینا۔ اب علماء نے کہا کون سا طریقہ ہمارے نبی چھوڑ کے گئے، کون سے طریقے کو تھامنا؟ کیونکہ دو چیزیں، ایک قرآن، دوسرا نبی کا طریقہ۔ سارے علماء اس پر آ گئے، سنت نبیکم الصلوات الخمسہ، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، یعنی قرآن اور نماز دو چیز اپنی زندگی میں لے لے، دنیا بھی تیری ہوگی، کاروبار بزنس بھی تیرا ہوگا، برکت بھی تیرے لیے ہوگی، رحمت بھی ہوگی، مغفرت بھی ہوگی۔ دو چیزیں، پھر پورا مجمع بولے گا، نمبر 1 اور نمبر 2، 5 وقت کی۔ چلو اب میں نماز میں بات کر کے بات ختم کروں گا۔ آپ کو پرابلم ہوئے تو ہاں بولنے کا، بیٹا چشمہ صاف کر لیں۔ تھک گئے آپ لوگ؟